الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستريح أو مستراح منه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعله الله لكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو زمین کا کوئی خطہ کوئی حصہ بنجر اور اجڑا ہوا نہیں تھا، پوری زمین سرسبز اور شاداب تھی، پانی مکمل میٹھا تھا، کھارا اور کڑوا پانی نہیں تھا، کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا، یا تو پھل والا تھا یا پھول والا تھا۔ کبھی کسی شیر نے گائے پر حملہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی بھیڑیے نے بکری پر حملہ نہیں کیا تھا۔ کائنات کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کائنات کا حال یہ تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، یہ وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو اس روئے زمین پر ہوا، قتل کا، اللہ کی نافرمانی کا۔ تو امام ضحاک نقل کرتے ہیں، علامہ آلوسی نے ان کا پورے اس مقولے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست اور اس کا اثر یہ ہوا کہ زمین کا بہت سا حصہ بنجر ہو گیا، شادابی ختم ہو گئی، بہت سے درخت کانٹے والے ہو گئے، پانی کا بڑا حصہ اس کی مٹھاس ختم ہو گئی، کھارا پن آ گیا، شیر نے گائے پر حملے شروع کر دیے، بھیڑیے نے بکری پر حملے شروع کر دیے۔ تو یہ جو اثرات آج تک جو پھیلے ہوئے اور آئندہ بھی باقی رہیں گے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس کی سب سے بنیادی وجہ وہی نافرمانی اور وہی گناہ تھا جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے ہوا۔ تو یہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، گناہ کر کے آدمی صرف اپنا نہیں بہت سو کا نقصان کرتا ہے۔ میں نے جو مختصر روایت پڑھی اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے جب اس کا جنازہ لوگ قبرستان کی طرف لے کر بڑھتے ہیں تو یہ صدا غیب سے لگائی جاتی ہے، مستریحون و مستراح منہ، کہ یا تو یہ خود راحت پانے والا ہے، اگر یہ نیک ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہوا ہے،
تو یہ تو دنیا کے جھمیلوں سے پریشانیوں سے راحت پا گیا، کیونکہ دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہے، حالات لگے ہوئے ہیں، الجھنیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی آخرت کی پہلی منزل میں چلا گیا، اور چونکہ اچھی زندگی گزار کر گیا ہے، اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، تو راحتیں پانے والا ہے۔ اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، حشر بھی آسانی سے اس کا پار ہوگا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ تو حضور فرماتے یہ تو مستریح ہوں، راحت پانے والا ہے۔ اور اگر دنیا سے جانے والا دوسری قسم کا ہے، جس نے زندگی غلط گزاری، نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مستراح منہ، اس سے لوگ، کائنات کی دوسری مخلوقات راحت پا لیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بدکار آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، بدیوں کا ارتکاب کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ لوگ بزبان حال کہتے ہیں کہ تیرے وجود سے بہت سے مصائب اور بے برکتیاں تھیں، تیرے جانے سے ہم کو راحت ملی۔ تو گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، گناہ کرنے والا اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اور پتہ نہیں اس کی نحوست سے کتنوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ طلبہ ہیں، انہوں نے تو مسلم شریف میں وہ روایت سنی ہوگی، حدیث قدسی، حضرت جندب ابن جنادہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی طویل حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اور ہمارے اکابر اور اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ ہر مومن کو یہ حدیث بار بار پڑھتے رہنی چاہیے، بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھنی چاہیے۔ اس کے مضامین اتنے عالی ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ کر دیں، اعمال صالحہ پر ابھارنے کا ذریعہ بنیں گے۔ حدیث تو طویل ہے، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی طرف سے نقل کرتے ہیں، یا ابن آدم ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی قلب اتقى رجل منکم ما ازداد فی ملکی شیئا، کہ انسان اگر تمہارا اگلا بھی اور پچھلا بھی، یعنی تمام کے تمام انسان، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جنات بھی، گویا کائنات میں جو دو مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہے، انس اور جن، باری تعالیٰ فرماتے یہ سب کے سب، تمام انسان اور تمام جن ایسے ہو جائے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی، اس کے قلب میں جو تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے، اس اعلیٰ مقام والے، تقوی والے، یہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات ہو جائے، باری تعالیٰ فرماتے مزداد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، میری بڑائی میں، میری کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ذات تو خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ معاملہ ایسا تھوڑی ہے کہ میں اور آپ ان کی عبادت کریں گے تو ان کی بڑائی میں اضافہ ہوگا، نہیں، وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ تو کائنات میں جس کا دل سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور وہ ہم سب آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں، انسانوں میں، جناتوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا، تقویٰ کا جو مقام عطا فرمایا، نہ اگلوں میں کسی کو نصیب ہوا، نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوگا، نہ کوئی انس اس مقام پر پہنچا ہے، نہ کوئی جن اس مقام پر پہنچا ہے، نہ پہنچ سکے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنا زبردست پرہیزگار بنایا، کتنا کامل درجے کا تقویٰ عطا فرمایا، سب کے سب انس اور جن ایسے ہو جائے تو باری تعالیٰ فرماتے میری بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے فرماتے وَيَا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، کہ انسانوں اور یہ جناتوں، تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب ایسے ہو جائے جیسے اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ بدبخت، شقاوت والا آدمی ہے، اس کے جیسا ہو جائے۔ اب اس کا بھی جواب آسان ہوگا، اس کائنات میں سب سے زیادہ شقی کون ہے، بدبخت کون ہے؟ وہی مشہور زمانہ ابلیس۔ تو سب انسان اور سب جنات ایسے ہو جائیں، گویا نافرمانی کرنے میں سب ابلیس کے جیسے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں۔ باری تعالیٰ فرماتے میری بڑائی میں، میری عظمتوں میں، میری کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو گناہ ایسی چیز ہے، نعوذ باللہ، اس کا ارتکاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات میں کوئی کمی، کوئی نقص آنے والا نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اور کتنے نقصانات ہیں۔
فہرست تو بڑی طویل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مشہور ہے جزاء الاعمال. ہر مسلمان کو وہ پڑھنا چاہیے، عالم ہو یا غیر عالم ہو، طبقہ عوام سے ہو طبقہ علماء سے ہو، اس کو ضرور وہ رسالہ پڑھنا چاہیے. حضرت نے اس میں تقریباً 26 یا 27 نقصانات گناہ کے گنوائے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت تبلیغ کے بانی ہیں، حضرت کا معمول تھا جب جماعت روانہ ہوتی تھی اور جماعت میں جو حضرات جڑتے تھے ان کو تاکید کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کا اہتمام سے مطالعہ کرو. اب تو لوگ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی بھلا بیٹھے ہیں. حضرت تاکید کرتے تھے جماعت میں جانے والوں کو اور جڑنے والوں کو کہ اس رسالے کا ضرور اہتمام سے مطالعہ کرو، اور یہی نہیں کہ صرف سرسری پڑھ لو، اچھی طرح پڑھ کر اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. آدمی پڑھے گا، اس کا استحضار رہے گا، تبھی تو اس کو انداز ہوگا کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں. یہ غفلت ہی تو آدمی کے لیے ذریعہ بنتی ہے. بس نفس نے تقاضا پیدا کیا، شیطان نے تھوڑا سا بہکاوے میں ڈالا اور آدمی نافرمانی کر لیتا ہے غفلت کے نتیجے میں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گناہ کرتے وقت اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس گناہ کے نتیجے میں خود اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں. 26-27 نقصانات حضرت نے گنوائے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علم کی خصوصی دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اور اسی کا اثر یہ تھا کہ آج ائمہ تفسیر میں حضرت کا قول بہت مستند سمجھا جاتا ہے، امام المفسرین سمجھے جاتے ہیں. تو یہی صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کے فوائد یہ ہیں. نمبر 1، اللہ اس کے چہرے کو پر رونق بنا دیتے ہیں. نمبر 2، اس کے دل میں نور ڈال دیتے ہیں. نمبر 3، اس کے جسم میں قوت ڈال دیتے ہیں. نمبر 4، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور نمبر 5، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. کتابوں میں موجود ہے. یہ تو 5 فوائد وہ ہے جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو چونکہ وہ 26 گنوانے کا تو موقع نہیں ہے، کچھ تو آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہی 5 چیزیں سلب ہو جاتی ہے اور اس کی ضد سے اس کو نواز دیا جاتا ہے. تو گناہ کرنے کے نتیجے میں پہلا نقصان، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. اور یہ بے رونقی وہ حضرات محسوس کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کی نگاہیں دی ہوتی ہیں. مجھے اور آپ کو چاہے نظر نہ آئیں، لیکن جو اہل اللہ ہے، جن کی بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کی آنکھیں اور بصیرت اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، وہ چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پہلا نقصان یہ کہ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس کے دل میں بھی اللہ ظلمتیں ڈال دیتا ہے، اور بغیر توبہ کے مرا تو قبر بھی ظلمتوں والی اور تاریکیوں والی ہوگی. تو چہرہ بے رونق. نمبر 2، دل میں بے نوری، ظلمت، اندھیرا. نمبر 3، جسم کی قوت اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتے ہیں. طاعت کے نتیجے میں جسم میں قوت آتی ہے، اور گناہ کے نتیجے میں جسم میں قوت ختم ہوتی ہے، سستی اور ضعف آتا ہے. تاریخ آپ حضرات نے پڑھی، صحابہ اکرام نے جو دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، قیصر اور کسریٰ جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں، نام تو نہیں لینا ہے، سب جانتے ہی ہیں. دشمنوں کی طاقت اس وقت بھی اور آج بھی ظاہری اور مادی اعتبار سے کتنی زبردست، اور مقابلہ کرنے والے اس کے مقابلے میں ظاہری اور مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی قوت نہیں، نہ کھانے کا مکمل نظام، نہ کوئی مقویات کا استعمال. لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی اور آج بھی جب دیکھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے بندے جو گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسی قوت دیتا ہے کہ دیکھنے والے اور ان کے حالات کا علم رکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی قوت ان میں آئی کیسے. یہ تو سوتے بھی کم ہیں، یہ تو غذا بھی کم استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اتنا زبردست مقابلہ.
دن میں اتنا زبردست مقابلہ، رات میں کچھ حصہ سو کر مسلح کی آبادی، یہ قوت اور طاقت کہاں سے لائے؟ یہ قوت اور طاقت مادی نہیں ہوا کرتی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو فرما رہے ہیں، یہ وہ طاقت ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جسمانی قوت دیتے ہیں. یہ قوت کوئی غذا پر، مقویات پر موقوف نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں. ان کے جسم میں ضعف، سستی، کسل رہتا ہے، خوب کھا پی کر بھی پڑے ہی رہتے ہیں، وہ قوت ہی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں پہلا نقصان دل میں بے رونقی، چہرے پر، نمبر 2 چہرے کی بے نوری، نمبر 3 جسم میں ضعف، کمزوری، کسل، نمبر 4 لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت. آپ دیکھ لیجیے، جو اللہ کے بندے اطاعت کا اور اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. حالانکہ محبت کرنے والا شخص اس کی زندگی سے واقف نہیں ہے کہ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن بس اس کا دل ہے کہ اس میں محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں، میں ان سے مل لوں، کچھ وقت ان کے پاس گزار لوں. یہ اللہ کی طرف سے. اور اس کے بالمقابل جب آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں نفرتیں اور عداوتوں کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. اور پانچواں نقصان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں آدمی کے رزق اور روزی میں بھی برکتی آتی ہے. تو کہنا یہ ہے اس مجلس میں کہ گناہ کے بڑے نقصانات ہیں، اور آج کل گناہوں کا یہ سیلاب تھمنے کا نام نہیں لیتا. اسباب اور آلات ایسے ایجاد ہو چکے ہیں کہ آدمی آسانی سے گناہ کر لیتا ہے. گناہ کے اسباب بہت آسان بنا دیے گئے. موبائل کے وجود نے ہر حد کو ختم کر دیا ہے. برے سے برا گناہ آدمی آسانی سے کر لیتا ہے. جنسی گناہ، شہوانی گناہ، نگاہ کا غلط استعمال، خیالات کا غلط استعمال، اور اسی کے نتیجے میں دیگر اعضاء کا غلط استعمال. تو ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بہت بچانا ہے. یہ گناہ کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنوں کا نقصان ہوتا ہے. اب کچھ ہی وقت کے بعد مبارک مہینہ آنے والا ہے. ہمیں ہمت کر کے، کوشش کر کے زندگی ایسی پاکیزہ بنانی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ہمت کرنی پڑے گی. ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے بچنے کے لیے نمبر 1 ہمت کرو. یہ کوئی پڑیا نہیں ہے کہ میں اور آپ استعمال کر لیں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے. نہیں، ہمت کرنی پڑے گی. تو نمبر 1 ہمت کرو. نمبر 2 ہمت کی دعا کرو، اس لیے کہ ہمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. گناہ کے جب اسباب آدمی کے سامنے ہوتے ہیں تو بچنا آسان نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت نہ ہو. تو ایک تو ہمیں ہمت کرنی، نمبر 2 ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اور نمبر 3 جو ایسے ہمت والے لوگ ہیں، اللہ والے بزرگان دین، ان کے پاس دعا کرانی ہے. تو یہ 3 چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہمت بھی کریں گے، ہمت کی دعا بھی کریں گے، اور اللہ کے نیک بندوں سے ہمت کی دعا کروائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا آسان کرے گا. پھر یہ تنہائیاں ہماری انشاءاللہ پاکیزہ بنیں گی. آج اس موبائل نے کتنوں کی تنہائیاں فاسد کر کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں کی مجلس بنا کر رکھ دی. حالانکہ تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہیں. میں بس ایک چیز سنا کر ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے مقولے نقل کی ہیں. محدثین میں سے ہیں، راویان حدیث میں سے ہیں. بڑے واعظ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے واعظ میں بھی بڑی تاثیر رکھی تھی. بڑا مجمع ان کی واعظ میں شرکت کیا کرتا تھا. ان کے حالات میں لکھا ہے، ان کے تراجم میں موجود ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ قبرستان کثرت سے جاتے رہتے تھے. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلانے والی چیز ہے، آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، دنیا سے بے رغبت کرنے والی چیز ہے. تو ان کا معمول تھا وہ ہفتے میں کئی دن وہ قبرستان جاتے تھے اور کچھ دیر وہاں گزارتے تھے، وقت گزارتے تھے. تو وہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق جب میں قبرستان گیا تو وہاں بیٹھ کر ذکر تلاوت میں مشغول ہوتے ہوں گے. تو کہا جب میں وہاں گیا
اور اپنا ورد ذکر یا تلاوت کرنے لگا تو اسی دوران غنودگی سی طاری ہوئی. تو اس قبرستان میں میں نے دیکھا، یعنی اسی عالم میں، کہ وہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص نکلا جو چلا رہا ہے، اور دوسرا شخص اس کو مار رہا ہے، اور کسی سے یوں کہہ رہا ہے کہ یہ زنجیر اس کے منہ میں داخل کرو اور اس کے پیچھے کے راستے سے نکالو، یعنی یہاں سے داخل کرو اور پیچھے سے نکالو. اور یہ چلا رہا ہے. وہ جو چلا رہا ہے اس میں انہوں نے سنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں تیرے پاک کلام کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ میں نے تیرے پاک گھر کا دیدار، عمرہ اور حج نہیں کیا؟ وہ اپنے اعمال صالحہ گنوا رہا تھا. یہ پورا منظر غیب کا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مراقبے میں اور غنودگی کے عالم میں دکھایا گیا. تو غیب سے جو اس کو جواب دیا گیا وہ بھی انہوں نے سنا. چنانچہ اس کو کہا گیا کیوں نہیں، تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے تلاوت بھی کی، تو نے دعائیں بھی کی، دیگر بہت سارے نیکی کے کام بھی کیے، لیکن جب تو تنہائیوں میں ہوتا تھا تو ہمیں بھلا کر اپنی تنہائیاں گزارتا تھا اور ہمارے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تھا. تنہائیوں میں تو ہماری نافرمانیاں کرتا تھا، اس لیے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. تو آج میرے عزیزو، یہ تنہائیوں کا معاملہ بڑا اہم ہے، چونکہ نفس اور شیطان تو لگے ہوئے ہیں. اور جیسا میں نے کہا، یہ موبائل اس نے کتنوں کی تنہائیاں بگاڑ کر رکھ دی ہیں، کتنی پاک دامن عورتوں کی پاک دامنیوں کو ختم کر دیا ہے، کتنے جوانوں کی جوانیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ گناہ کے کام ہیں اور گناہ کے نقصانات بہت زیادہ ہے، تو جیسا میں نے کہا ہمیں ہمت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. بس یہی آج کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ، خاص کر اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بناؤ، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہمت کی دعائیں بھی کرو اور اللہ والوں سے اس کی دعائیں بھی کرواؤ. اللہ تعالی ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہے اس پر اللہ تعالی سچی پکی توبہ کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.